السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میتھس ان NTS ٹرکس اور میں ہوں شیر زمین یوسف زئی۔ اس سے پہلے میں 2 یونٹس پیشنس اور اوہ اللہ لو می کی ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز سالو کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم یونٹ 3 جو ہے وومن از اے رول ماڈل یعنی خواتین بطور رول ماڈل، اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اس سبق کی۔ تو اگر آپ چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو آپ لازمی لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا آپ کو فیوچر میں بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن کو۔ تو سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے گیٹنگ سٹارٹنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Women have always been a very important part of this world in all times. Women خواتین جو ہے have always been ہمیشہ سے a very important بہت اہم حصہ پارٹ یعنی حصہ of this world اس دنیا کا in all times ہر ایک دور میں، یعنی خواتین ہر دور میں ہمیشہ سے ہی اس دنیا کا ایک بہت اہم حصہ رہ چکی ہیں۔ History depicts that whenever females get suitable circumstances, they perform well and achieve their goals. History تاریخ ڈیپیکٹس نقشہ کھینچتی ہے، منظر کشی کرتی ہے، بیان کرتی ہے that whenever جب یعنی فیمیلز خواتین جو ہے get suitable circumstances مناسب اس کو جو ہے نا حالات ملے تو انہوں نے کیا they perform well انہوں نے بہترین جو ہے نا کارکردگی پیش کی and achieve their goals اور اپنے مقاصد کو حاصل کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی خواتین کو سازگار مناسب یعنی سازگار حالات ملتے ہیں وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اپنے مقصد یعنی اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں۔ لک ایٹ دا گیون پکچر، اس تصویر کو آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو نرس، ڈاکٹر، ٹیچر، پولیس یہ مختلف آپ کو جو ہے نا پروفیشن نظر آئیں گے۔ لک ایٹ دا گیون پکچرز اینڈ سی وومن ڈوئنگ ڈفرینٹ جابس، کہ خواتین مختلف جو ہے نا کام اور سر انجام دیتی ہیں۔ دی گئی تصاویر کو دیکھیں اور مشاہدہ کریں کہ کس طرح عورتیں مختلف کام کر رہی ہیں۔ ڈو یو لائک سینگ وومن ان اینی آف دا ابو پروفیشن، خواتین کو کیا آپ چاہتے ہیں سینگ وومن خواتین کو ان اینی آف دا ابو پروفیشن، یہ جو مندرجہ بالا پروفیشن ہیں شعبے ہیں، اور وائی اور کیوں؟ تو آئی ووڈ لائک یعنی میں سے چاہتا ہوں ان دا ابو پروفیشن یعنی بیکاز کیونکہ ایک عورت جو ہے اگر وہ ڈاکٹر بن جائے تو غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی وہ اچھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے یعنی شی کین ہیلپ دا نیڈی اینڈ پور پیپل، غریبوں کی اور وہ جو ہے ضرورت مندوں کی مدد کر سکتی ہے۔ تو اب سبق کو باقاعدہ جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ وومن از اے رول ماڈل، خواتین بطور رول ماڈل یا مثالی شخصیت۔ ہسٹری از فلڈ ود ونڈرفل ایگزامپل آف رول ماڈل مین وومن اینڈ چلڈرن ہو انسپائر us ٹو بیکم گریٹ ہیومن بینگس۔ ہسٹری تاریخ جو ہے اس فلڈ بڑی بڑی ہے ود ونڈرفل یعنی عجیب مثالوں سے، حیرت انگیز مثالوں سے، ایگزامپلز آف رول ماڈلز مثالی کردار سے، نمونوں سے، رول ماڈل سے، مین مرد، وومن خواتین، اینڈ چلڈرن اور بچے، ہو انسپائرڈ جو متاثر ہو جاتے ہیں as to become یعنی گریٹ ہیومنز بینگس عظیم انسان۔ تو اب اس کا جو ٹرانسلیشن ہو جائے گی، تاریخ یعنی مردوں، عورتوں اور بچوں کے مثالی نمونوں کے عجیب حیرت انگیز مثالوں سے بری ہے جو ہمیں عظیم باپ، مائیں، اساتذہ، طلباء وغیرہ بننے کا درس دیتے ہیں۔ نیکسٹ، here only 4 Pakistani women are being discussed یعنی who have created history۔ here یہاں پر ہم صرف 4 کا ہی ذکر کریں گے خواتین کا، are being discussed یعنی who have created history جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، تاریخ میں ایک نام کمایا ہے۔
کی ذکر کریں گے. مس فاطمہ جناح واز دا ینگر سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح. مس فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی. شی واز برن ان 1893. وہ 1983 میں پیدا ہوئی تھی. ہر کین انٹرسٹ ان ایجوکیشن ہیلپڈ ہر کمپلیٹ ہر اسٹڈیز. تعلیم میں گہری، کین کہتے ہیں گہری دلچسپی، کین انٹرسٹ. تعلیم میں گہری دلچسپی نے آپ کی پڑھائی یعنی پڑھائی مکمل کرنے میں مدد کی. شی واز اے ڈینٹسٹ بائی پروفیشن اینڈ لیٹر آن گیوڈ اپ ٹو ہیلپ ہر بردر ان دا پاکستان موومنٹ. وہ پیشے کے لحاظ سے ڈینٹسٹ دندان ساز تھی اور بعد میں تحریک پاکستان میں اپنی بائی کی مدد کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا. یعنی اس پروفیشن کو، ڈینٹسٹ کو اس نے چھوڑ دیا. She was an inspiration to many Muslim women, especially during the Pakistan movement. وہ تحریک پاکستان کے دوران خاص طور پر بہت سی خواتین کے لیے متاثر کن شخصیت تھی. انسپائریشن، متاثر کن. She performed the Women's Relief Committee, which was later renamed as All Pakistan's Women Association. اس نے عورتوں کی امدادی کمیٹی بنائی جن کا نام بعد میں پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن پڑ گیا. ڈیو ٹو ہر untiring یعنی انتک محنت efforts, she got the title of مادر ملت اور مدر آف دا نیشن. اس کی انتک کوششوں کی وجہ سے اس کو مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا خطاب ملا. She died in Karachi on July 8, 1967. وہ 8 جولائی 1967 کو کراچی میں انتقال کر گئیں. ڈاکٹر روت فاؤ who was a German doctor and known as Mother Teresa of Pakistan. ڈاکٹر رتپاؤ ایک جرمن ڈاکٹر اور راہبہ تھی، نن کہتے ہیں راہبہ کو، جو پاکستان کی مدر ٹریسا کے نام سے جانی جاتی ہیں. She devoted her life to fighting leprosy in Pakistan. یعنی انہوں نے جذام کے مرض میں مبتلا مریضوں کو بچانے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں کا کیا سفر کیا. She devoted her life یعنی اس نے وقف کی اپنی زندگی کو to fighting leprosy in پاکستان، جذام سے لڑنے کے لیے پاکستان میں. انہوں نے پاکستان میں جذام کے خلاف لڑائی کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی. She traveled across Pakistan with the aims to rescue patients suffering from leprosy. She traveled انہوں نے سفر کیا across پاکستان میں with the aims to rescue تاکہ وہ بچائے پیشنٹ مریضوں کو سفرنگ جو سفر کر رہے ہیں فرام لیپروسی یعنی جذام سے، کوڑ کی جو بیماری ہے اس سے. یعنی انہوں نے جذام کے مرض میں مبتلا مریضوں کو بچانے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا. She set up 150 leprosy clinics throughout the country. She set up اس نے کھولے 150 لیپروسی کلینکس throughout یعنی پورے ملک میں. انہوں نے پورے ملک میں 150 جذام کے کلینکس جو ہے قائم کیے. بیکاز آف ہر ایفرٹس یعنی ان کی انتک کوششوں سے، محنت سے، دا ڈیزیز یہ جو بیماری تھی کیم انڈر کنٹرول میں آ گئے
1996. اس کی کوششوں کی بدولت 1996 میں اس بیماری پر جو ہے نا کیا قابو پا لیا گیا. شی واز گیون numerous ایوارڈ، بے شمار اس کو لاتعداد. شی واز گیون numerous ایوارڈز فار ہر ورک انکلوڈنگ ہلال امتیاز، ہلال پاکستان اینڈ جرمن اسٹافر میڈل. اس کی سخت محنت کی وجہ سے انہیں ہلال امتیاز، ہلال پاکستان اور جرمن اسٹافر تمغے کے انعامات سے نوازا گیا. عرفہ عبد الکریم رنداوا became the pride of our country when she was only 9 years old. عرفہ عبد الکریم رنداوا وہ بن گئی the pride یعنی فخر of our country ہمارے ملک کی when she was only 9 years old یعنی جب اس کی عمر صرف 9 سال تھی. عرفہ عبد الکریم رنداوا جب 9 برس کی تھی تو ہمارے ملک کا فخر بن گئی. She achieved the world's youngest Microsoft Certified Professional Award at this young age. She achieved اس نے حاصل کیا یعنی اس نے کم عمری میں دنیا کی سب سے کم عمر مائکروسافٹ مصدقہ یعنی سرٹیفائڈ پروفیشنل پیشہ ورانہ انعام حاصل کیا. ہر representation in various prestigious technology-related events including technical education, developers conferences made our country proud in the whole world. ہر representation اس کی نمائندگی in various prestigious technology اس کا یہاں سے ہو جائے گا یہ مختلف اعلیٰ پریسٹیجیس کہتے ہیں اعلیٰ ٹیکنالوجی یعنی مختلف اعلیٰ ٹیکنالوجی سے متعلق تقریبات جس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈیولپرز کانفرنسز شامل ہیں اس کی نمائندگی نے ہمارے ملک کو پوری دنیا میں فخر کا باعث بنایا. She flew her first aircraft at the age of 10 in UAE. اس نے 10 سال کی عمر میں متحدہ عرب امارات میں اپنا پہلا ہوائی جہاز اڑایا. She was a gem of our country, but sadly she left this world on January 14, 2012 at the age of 16 due to cardiac arrest. وہ ہمارے ملک کا ایک ہیرا تھی لیکن افسوس کہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ 14 جنوری 2012 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی. سمینہ حیال بیگ is the first Pakistani woman to climb Mount Everest and she is also the first Muslim lady to climb all 7 summits. سمینہ حیال بیگ از دا فرسٹ پاکستانی پہلی خاتون ہے یعنی سمینہ حیال بیگ پہلی پاکستانی خاتون ہے جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی اور وہ پہلی مسلمان خاتون ہے جس نے تمام 7 بلند چوٹیوں کو سر کیا. شی واز برن آن ستمبر 1990. She was born on September 19. وہ 19 ستمبر 1990 کو پیدا ہوئی. She loved climbing mountains and her brothers supported and guided her in her mountaineering career. وہ پہاڑوں پر چڑھنا پسند کرتی تھی اور اس کا بھائی کوہ پیمائی کے میدان میں اس کی مدد اور رہنمائی کرتا تھا. She climbed Chashkan Sar, a 600 meters peak in Shamshal in 2010. She climbed اس نے سر کیا وہ چڑھ گئی
چاشکن سر جس کی بلندی 6000 میٹر پیگ ہے ان شمشال میں، یعنی اس نے 2010 میں شمشال میں 6000 میٹر بلند چوٹی چاشکن سر کو سر کیا۔ She also climbed کوہ بروبار in 2011۔ اس نے 2011 میں کوہ بروبار کو بھی سر کیا۔ سمینا بیگ belongs to the، اب یہ شمشال ہے کیا؟ سمینا بیگ belongs to the شمشال village in ہنزا گوجال، گلگت بلتستان، پاکستان۔ اور یہ کیا ہے شمشال؟ یہ جو ہے سمینا بیگ belongs to، اس کا جو تعلق تھا to the شمشال، یعنی سمینا بیگ پاکستان کے گلگت بلتستان یعنی ہنزا گوجل میں شمشال گاؤں سے یہ تعلق رکھتی تھی۔ تو یہاں پر اس کی جو ہے ٹرانسلیشن ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کریں گے، تو چینل کو آپ لازمی لائک کریں، اس ویڈیو کو بھی آپ لازمی لائک کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو۔